السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم نے پڑھا تھا نظم بادل کا گیت، اس کے اندر ہم اس کے سوالات جو وہ کر رہے تھے۔ آگے اس کا کویشچن نمبر 4 ہے، باہمی گفتگو، بادل نے اپنی کہانی کا آغاز کہاں سے کیا؟ تو اس کا آنسر آئے گا، بادل نے کہانی کا آغاز اپنے گھر سے کیا، یعنی سمندر سے۔ بادل کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ ختم ہوا؟ بادل کا جو سفر ہے وہ سمندر سے شروع ہوتا ہے اور سمندر پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بارش ہونے سے لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بارش سے دھل کر نکھر جاتی ہے، اس لیے بارش ہونے سے لوگ جو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس نظم میں بیان کیے گئے مناظر فطرت آپ کو کیسے لگے؟ ساتھی طلبہ کے سامنے ان مناظر فطرت کے محاسن پر گفتگو کریں۔ تو اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت بیان ہوئے ہیں اس کے اندر مناظر فطرت، جیسے سمندر کی گہرائیوں میں سیپیوں کی موجودگی، پہاڑوں کی چوٹیاں، شوق تپتی شعاعیں، ستاروں سے ملنے کا شوق، یہ سارے مناظر فطرت اس نظم کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ آگے جو ہے وہ کویشچن نمبر 5 ہے، درج الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ہم الفاظ، اس کے میننگ اور پھر اس کے جملے جو ہے وہ ہم لکھیں گے۔ تو پہلا ہے سمندر۔ سمندر کا میننگ ہے ساگر یا بحر۔ بحری جہاز سمندر میں چلتے ہیں۔ بحری جہاز سمندر میں چلتے ہیں۔ دوسرا ہے وطن۔ وطن کہتے ہیں ملک کو۔ اور پیدائش کی جگہ، ہمارا وطن پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ اس کا جملہ ہوگا، ہمارا وطن پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ آفت، اس کا میننگ ہے مصیبت یا تکلیف۔ زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے۔ زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے۔ ڈھانا، اس کا میننگ ہے گرانا۔ کسی پر ستم ڈھا کر، کسی پر ستم نہ ڈھائیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کسی پر ستم نہ ڈھائیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ فانی، فنا ہو جانے والا۔ دنیا فانی ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا فانی ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے بلبلانا، تڑپنا، بے قرار ہونا۔ چوٹ لگنے پر بچہ بلبلانا شروع ہو گیا۔ چوٹ لگنے پر بچہ بلبلانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہے رنج، صدمہ، دکھ، افسوس۔ اس کا میننگ ہے افسوس یا رنج یا صدمہ۔ کسی بات کا رنج نہ کریں۔ کسی بات کا رنج نہ کریں۔ تو یہ الفاظ جو ہے وہ جملے اور میننگ یہ آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے تذکیر و تانیث۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام 2 ہیں۔ یہ MCQ ہے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ جملہ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر اسم مذکر ہو تو اس کا فعل بھی مذکر ہوگا، اگر اسم مؤنث ہو تو اس کا فعل بھی مؤنث ہوگا۔ جیسے ہم نے روٹی کھایا، یہ آئے گا ہم نے روٹی کھائی۔ اسی طرح میں اسکول گئی مگر میرا بھائی نہ گیا۔ میری گڑیا پیاری ہے مگر میرا بالو پیارا نہیں۔ ان جملوں سے واضح ہے کہ مذکر اسماء کے ساتھ فعل اور صفت بھی مذکر اور لکھے جائیں گے، جبکہ مؤنث اسماء کے ساتھ فعل اور صفت بھی مؤنث لکھے گئے ہیں۔ اس نظم کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ بادل، زمین اور ہوا مذکر ہیں یا مؤنث؟ تو بادل مذکر ہے، زمین اور ہوا مؤنث ہیں۔ محاورات۔ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے
جو اپنے اصلی معنوں کی جگہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ محاورے کے الفاظ تبدیل نہیں کیے جا سکتے اور عام طور پر ان کے آخر میں مصدر کی علامت نہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ محاورے کی تعریف ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اپنے اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور محاورے کے الفاظ کے اندر تبدیلی نہیں آتی، بلکہ عام طور پر اس کے آخر میں علامت جو ہے وہ نہ آتی ہے، جیسے آب آب ہونا، آفت ڈانا، اشش کرنا، کڑی کھلنا۔ تو یہ آپ نے بیٹا محاورے بھی یاد کرنے اور ساتھ اس کا مفہوم بھی یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ آگے ہے ضرب الامثال۔ ضرب المثل ایک ایسا جملہ فقرے، مصرع یا شعر کو کہا جاتا ہے جو کسی معاشرے کے کسی خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع طور پر بیان کرے۔ یہ ضرب الامثال کی تعریف ہے۔ یوں ضرب الامثال معاشرے کی مخصوص ثقافت اور تمدن کی عکاسی کرتی ہے۔ ضرب الامثال معاشرے کی مخصوص ثقافت اور تمدن کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ بھی MCQs ہے۔ اگر اس نے یہ ضرب الامثال دی ہیں، ان کو ذرا غور سے دیکھیں۔ آبیل مجھے مار، آسمان سے گرا، کھجور میٹکا، ایک انار 100 بیمار۔ یہ MCQs بھی آتے ہیں اور ویسے سوال بھی آ سکتا ہے، تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ MCQs یہ اس طرح آئے گا، آبیل، اس کا آنسر آئے گا مجھے مار، آسمان سے گرا، کھجور میٹکا، ایک انار 100 بیمار۔ اسی طرح پھر اس کے مجھے آگے مفہوم دیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ آگے جو ہے یہ کویسچن نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل ضرب الامثال کا مطلب بتائیں۔ تو ان کے مطلب جو ہے وہ آپ نے بک کے اوپر لکھ لینے ہیں یا کاپی پہ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل ہو ویسی سزا ملتی ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کام نہ آئے مگر ہیلے بہانے سے ٹالنا چاہیے۔ چور کی داڑھی میں تنکا، اپنے عیب خود بخود سوج جاتا ہے، اپنا عیب خود بخود سوج جاتا ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بگڑا ہوا شخص بغیر سزا پائے سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے ان کے مفہوم آپ نے اپنی کاپی کے اوپر جو ہے وہ لکھ لینے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔